افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها، تو کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا دلوں پر قفل لگ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورۃ النساء کی آیت نمبر 160، 61 اور 62 کا ترجمہ اور تفسیر آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فبظلم من الذین هادوا حرمنا علیہم طیبات احلت لهم وبصدهم عن سبیل اللہ کثیرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين عذابا أليما لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما۔ آیت مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرما لیں۔ یہود کے گناہوں کی وجہ سے ہم نے ان پر بہت سی پاک چیزیں حرام کی جو ان پر حلال تھیں، اور اس وجہ سے کہ وہ روکتے تھے کثرت سے اللہ کی راہ سے، اور اس وجہ سے کہ سود لیتے تھے اور ان کو اس کی ممانعت ہو چکی تھی، اور اس وجہ سے کہ لوگوں کا مال کھاتے تھے ناحق، اور تیار کر رکھا ہے ہم نے کافروں کے لیے دردناک عذاب۔ لیکن جو لوگ علم میں پختہ ہیں ان میں اور ایمان والے ہیں، سو وہ ایمان لاتے ہیں جو کچھ آپ پر نازل ہوا اور جو آپ سے قبل نازل ہوا، نماز قائم کرنے والے اور زکوٰۃ کے ادا کرنے والے اور اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھنے والے، ایسوں کے لیے اجر عظیم ہے۔ گزشتہ آیات میں یہود کی شرارتوں اور بغاوتوں اور سزاؤں کا ذکر تھا۔ ان آیات میں بھی اسی حوالے سے کچھ ذکر فرمایا گیا ہے، اور ایک سزا کی نوعیت الگ بتائی گئی کہ دنیا میں تو جو انہیں عذابات دیے گئے، اور بعضوں کو تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے معاف کر دیا تھا، بعض ان کے گناہ ایسے تھے کہ وہ معاف کر دیے گئے تھے، اور یہ اس طرح کے لوگ تھے کہ اللہ کی طرف سے جب عذاب آتا تو موسیٰ علیہ السلام کی طرف دوڑے آتے اور ان سے عرض کرتے کہ آپ اللہ سے دعا کریں کہ یہ عذاب ٹل جائے، تو اب ہم نافرمانی نہیں کریں گے اور ایمان لے آئیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام دعا فرماتے، وہ عذاب ٹل جاتا، قوم پھر بدعملی کے اندر مبتلا ہو جاتی تھی۔ تو فرمایا کہ بعض عذابات تو آئے، اور آخرت میں جو عذاب ان پر آنا ہے وہ تو اپنی جگہ پر ہے۔ دنیا میں بھی ان کی گمراہی کا نتیجہ جو فرمایا گیا وہ یہ تھا کہ بہت سی پاکیزہ چیزیں اللہ رب العزت نے ان پر حرام کر دی تھیں جو کہ پہلے ان پر حلال تھیں، اور یہ حرام کرنا بطور سزا کے تھا۔ یہی بات فرمائی گئی کہ ہم نے ان کے گناہوں کی وجہ سے بہت سی پاکیزہ چیزیں جو ان پر حلال تھیں وہ ان پر ہم نے حرام کر دی۔ وہ کیا چیزیں تھیں؟
یہ سورہ انعام کی آیت نمبر 146 میں فرمایا گیا ہے وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ۔ فرمایا کہ ہم نے ان پر کھر والے جانور حرام کر دیے اور گائے اور بکری اور ان کی چربی حرام کی، سوا اس کے کہ جو ان کی انتڑیوں اور پشتوں پر لگی ہوتی ہے یا ہڈیوں پر لگی ہوتی ہے۔ یہ سزا تھی ان کی شرارت اور بغاوت کی وجہ سے، اور یقیناً ہم اپنے معاملے میں سچے ہیں۔ اللہ کی راہ سے کثرت کے ساتھ لوگوں کو روکتے تھے، دین اسلام سے روکتے تھے، اپنے دین پر چلائے رکھتے تھے۔ اور اگلے آیت میں فرمایا کہ ان کو سود کی ممانعت کر دی گئی تھی، ہر قسم کا سود، اس کے باوجود یہ لوگ سود لیا کرتے تھے اور لوگوں کا مال ناحق طریقے سے کھایا کرتے تھے۔ اب فرمایا کہ یہ ساری چیزیں ایسی تھیں کہ جو حقوق اللہ اور حقوق العباد سے متعلق تھیں، تو ساری قسم کی برائیاں ان کے اندر موجود تھیں۔ تو فرمایا کہ ہم نے ان کافروں کے لیے دردناک عذاب آخرت میں تیار کر رکھا ہے۔ یہ اس قسم کی جرائم کے اندر اور برائیوں کے اندر یہ مبتلا تھے۔ آیت میں جو ذکر فرمایا گیا کہ ان پر چیزیں جو حلال تھیں وہ حرام بطور سزا کے کی گئی تھیں۔ شریعت محمدیہ میں بھی بہت سی چیزیں حرام ہیں، بہت سی چیزیں حلال ہیں، لیکن جو چیزیں اللہ رب العزت نے حرام قرار دی ہیں وہ یقیناً کسی جسمانی یا روحانی فساد اس کے اندر ہے، اس وجہ سے اسے حرام قرار دیا گیا ہے۔ لیکن یہود پر جو چیزیں طیبات تھیں، پاکیزہ تھیں، وہ جو حرام کی گئیں وہ بطور سزا کے تھیں، ان کے اندر مفاسد نہیں تھے۔ اگلی آیت میں یہ فرمایا کہ علم میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، یہ سب کے سب یہود ایسے نہیں، بلکہ کچھ علم میں ایمان میں پختہ ہیں، یعنی اپنی شریعت پر عمل کرنے میں اور اپنی شریعت کے مطابق چلنے میں یہ لوگ پختہ ہیں۔ اور وہ کس طرح کہ وہ ایمان لاتے ہیں جو آپ پر نازل ہوا اور جو آپ سے پہلے نازل ہوا، جو کہ ایمانیات کا تقاضا بھی ہے کہ اس پر ایمان لے آتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ پر، یوم آخرت پر ایمان لاتے ہیں۔ اب فرمایا کہ یہ کن کا ذکر ہے؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو چونکہ یہود کی کتاب میں، نصارہ کی کتاب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت موجود تھی، اور وہ صفات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی کتابوں میں موجود تھیں، وہ جب انہوں نے پوری کی پوری دیکھ لیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ ان میں حضرت عبداللہ بن سلام، اسید اور سالبہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور فرمایا کہ یہ آیت انہی کے بارے میں نازل ہوئی کہ یہ لوگ جب موسیٰ علیہ السلام نازل ہوئے اور شریعت لے کر آئے، کتاب لے کر آئے، تو ان پر ایمان لے آئے، اور پھر اپنی کتاب کے مطابق جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات دیکھیں تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لائے۔ تو ایسوں کو فرمایا گیا کہ راسخون فی العلم، یہ راسخین فی العلم ہیں، ایمان میں، علم میں مضبوط لوگ ہیں۔ ایک اور مقام پر قرآن مجید میں فرمایا گیا اولئک یؤتون اجرہم مرتین، ایسے لوگوں کو اللہ کی طرف سے دوہرا اجر دیا جائے گا، ایک وقت کے نبی کی شریعت پر ایمان لانا اور عمل کرنے پر، اور پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو بھی اور نبوت و رسالت کو بھی قبول کر لیا، تو فرمایا اس لحاظ سے انہیں دوہرا اجر عطا فرمایا جائے گا۔ آخر میں فرمایا کہ ہم ان کو بڑا اجر عطا فرمائیں گے، اجراً عظیما، اور فرمایا یہ تو ان کے اعمال صالحہ کی وجہ سے، ایمان اور عمل صالح کی وجہ سے ہوگا، اور جہاں تک نفس نجات کا تعلق ہے اس کے لیے تو ایمان
کافی ہے، اور وہ ایسا ایمان کہ جو مرتے دم تک ہو، یعنی ایمان پر خاتمہ نصیب ہو، ایسا ایمان نجات کے لیے کافی ہے۔ اور درجات کی بلندی ایمان کے ساتھ ساتھ اعمال صالحہ کی ضرورت ہوتی ہے، کہ یعنی ایمان کی موجودگی میں اعمال صالحہ جتنے زیادہ ہوں گے اتنا زیادہ آخرت میں درجات کی بلندی ہوگی اور اجر دیا جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔